ہم جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے روزے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے محض ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت بچتا ہے، ہم اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یہ روزہ تو ہماری صحت کے لیے بھی بے حد نفع بخش ہے، یہ ہمارے جسم کی بھی ضرورت ہے۔ اب سوچئے دنیا میں جتنے نان بلیورز ہیں ان کے لیے کیسے یہ طریقہ کار مقرر کیا گیا کہ وہ فاسٹنگ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ فاسٹنگ کہتے ہیں بھوکا رہنے کو، صرف جسم کو بھوکا رکھیں تو روح کو کیا ملا؟ اگر جسم بھوکا رہے اور روح کی غذا اور عقل و فکر کی غذا زیادہ مقدار میں ملے تو اس کی وجہ سے بیلنس قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ اس ذات کا کرم ہے کہ اس نے پورے 1 مہینے کے روزے رکھوائے، اور یوں سال میں ایک بار ایسا ٹریننگ پلان دیا ہے، ایسا اس نے انتظام کیا ہے کہ ہم پورے سال کے لیے ریفریش ہو جاتے ہیں، نئے سرے سے بہترین کام کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور زیادہ اعمال صالح کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو رمضان رحمت کی برکھا بن کر آتا ہے۔ رمضان جب آتا ہے نیکیاں پروان چڑھتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان آتا ہے تو انسانوں کی بھوک پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے، خود بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنبے کی خدمت بھی ہوتی ہے۔ رمضان آتا ہے لوگ صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے لوگ قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دورہ قرآن کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو راتوں کو قیام ہوتا ہے، یعنی تراویح میں ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان کی سحری، رمضان کی افطاری، دونوں اوقات ایسے ہیں جن میں ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے اور آپس کے تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور سب ایک وقت پہ کھانا پینا چھوڑتے ہیں، ایک وقت پہ کھانا پینا شروع کرتے ہیں، ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں۔ رمضان کتنی بڑی تربیت ہے۔ رمضان کی وجہ سے روحانی زندگی سے آپ خاندانی زندگی تک دیکھیں، خاندانی زندگی سے معاشرتی زندگی تک دیکھیں، رمضان کے اثرات بڑے گہرے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو کیسے ہم ایک دوسرے سے محبتیں بانٹتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ہر کسی کے دل میں ہمدردی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان خیر والا بھلائی والا مہینہ ہے، رمضان رحمتوں کی سبیل ہے، رمضان محبتوں کا سفیر ہے، رمضان تم ملو گے جہاں ہے نیکی وہاں، رمضان تم جہاں محبتیں وہاں، رمضان تم جہاں ہے دوستی وہاں، رمضان تم جہاں محبتوں کے بلاوے ہیں وہاں، رمضان تم جہاں انسانیت ہے وہاں، رمضان تم آ جاؤ کہ دشمن چلا جائے، رمضان تم آ جاؤ کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، رمضان تم میں اترا قرآن، قرآن ہے جہاں رب ہے وہاں۔ ہم سب اپنے رب کی جستجو، اپنے رب کی تلاشی میں تو ہیں، اور رمضان اس جستجو، اس تلاش میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ رمضان کے آتے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کی رغبت بڑھا دی جاتی ہے، بدیوں کی رغبت کم کر دی جاتی ہے۔ رمضان کا موسم انسانوں کے لیے کس قدر خیر و بھلائی والا ہے۔ رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ رمضان کی آمد انسانوں کے دلوں میں نیکیوں کا شوق جگا دیتی ہے، محبتوں کے بلاوے بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان تم آ جاؤ کہ اپنے رب کی خاطر بھوک کو چکھیں، رمضان تم آ جاؤ کہ اپنے رب کی خاطر پیاس کو برداشت کرنے کی لذت پائیں، رمضان تم آ جاؤ کہ تمہارے استقبال کے لیے ہم دیدہ و دل واقعے بیٹھے ہیں۔ رمضان کی آمد دلوں کے اندر خوشیاں بھر دیتی ہے۔ ہر جگہ مسلمان رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں۔